ہم کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں چاہتے۔ اگر عدالتوں کے احکامات کو اس طرح ہوا میں اڑائے جائیں گے تو عدالتوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ایک بندے کے خلاف پہلے کسی پہ پہلے بھی اس کی لائف پہ اٹیک ہو چکے ہیں اور اس پہ 180 کیسز بن چکے ہیں، وہ سارے سرکار نے بنوائے ہو۔ ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ایفیڈیوٹ دے دیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے، دے تو سکتے ہیں نا جی۔ السلام علیکم ناظرین، میں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN پلس۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب۔ بیرسٹر صاحب کیا کہیں گے، ہائی کورٹ میں آج کیس تھا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے، کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن لگی ہوئی تھی اور پٹیشن میں ہماری دو قسم کی استدعائیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جس بھی فیسلٹیز میں خان صاحب کو اب رکھے ان کو ایز اے فارمر پرائم منسٹر اور چیئرمین PTI آپ ان کو بیٹر فیسلٹیز دے دیں۔ یہ جیل مینول کے مطابق ہوتا ہے، وہ آپ نے بیٹر فیسلٹیز دینی ہے، جس کو سم ٹائم لوگ A کلاس کہتے ہیں، کم ٹائم B کلاس کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بیٹر فیسلٹیز کا وہ انٹائلڈ ہے انڈر دا روٹس۔ اس میں یہ انکلوڈ ہے کہ اس کو چاہیں تو وہ اپنے مالج سے ملے، ڈاکٹر سے ملے، وہ اپنے وکیلوں سے ملے، وہ اپنی فیملی ممبر سے ملے، اس کو ایکسس ہو اور اس کو تھوڑی سی سہولتیں ملے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو TV کی بھی سہولت اس میں میسر ہو اور ساتھ ہی اس کو نیوز پیپر کی بھی سہولت ہو۔ یہ باقی لوگوں کو بھی ہوئی ہے اور ان کی پراپر نوٹیفیکیشنیں بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری میں ہم نے یہ کہنا تھا کہ اس کا جو آرڈر ہوا تھا، جو سیشن جج صاحب نے آرڈر کر لیا تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی، غیر قانونی قسم کا آرڈر ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپیل میں وہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہو جائے گا، لیکن فرنا وہ ایک قانون کا ایک آرڈر ہے، سیشن جج صاحب کا آرڈر ہے، اور اس کے مطابق خان صاحب کو رکھنا تھا اڈیالہ جیل میں، چونکہ وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں۔ اس لیے اس عدالت سے ہماری استدعا تھی کہ آپ ان کو ڈائریکٹ کرے اتھارٹیز کو کہ وہ خان صاحب کو وہاں سے شفٹ کروا کے اٹک سے واپس اڈیالہ جیل لے کے آ جائیں، کیونکہ اڈیالہ جیل میں اٹک سے بیٹر فیسلٹیز بھی موجود ہے، ایکسس بھی اویلیبل ہے اور وہ کلاس بھی اویلیبل ہے جس کا خان صاحب انٹائٹل ہے۔ سر، یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے چیئرمین کی جو اہلیہ ہیں ان کی جانب سے کہ ان کو زہر بھی دی جا سکتی ہے، ان کے ذاتی مالج کو ایکسیس دی جائے، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی یہ کہا کہ استفسار سے کیا کہ اگر کچھ بھی ہوا تو پھر جیل سپرنٹینڈنٹ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ خدشہ موجود ہے زہر دینے والے کا؟ دیکھو، خدشہ تو ہمیشہ رہتا ہے، اور ایٹ بیسٹ اگر ان کی فیملی اعتراض کرتی ہے تو دیر از آلویز اے ریزن۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے کے خلاف پہلے کسی پہ پہلے بھی اس کی لائف پہ اٹیک ہو چکے ہیں اور اس پہ 180 کیسز بن چکے ہیں، وہ سارے سرکار نے بنوائے ہو، اور سرکار پھر اپنے وجوہات بتائے بغیر ایک جیل سے دوسرے جیل میں لے کے جاتے ہیں، اور یہ بھی اس وجہ بتائے بغیر کہ کیوں نہ میں فیملی کا اور گھر کا کھانا دے دوں، تو پھر obviously خدشات تو ہوتے ہیں کہ اگر مجھے ایکسیس اویلیبل نہیں ہے، مجھے فوڈ اور پانی کا تک ایکسیس اویلیبل نہیں ہے، تو دیکھو نا، یہ کنسرن اگر فیملیز کی ہے تو میں سمجھتا ہوں دا منیمم جو ریکوائرڈ ہے وہ اتھارٹیز ان کی فیملی کو آن بورڈ لے لیں اور ان کے کنسرن کو دور کر لے، یا خود ان کے ساتھ مل کے اکٹھا کر لے، کھانا گھر سے آ جائے، اور ان کے ڈاکٹر اور جو بھی بندے وہ ادھر ہی چیک کر لے کہ کھانا صحیح۔ ہماری آنریبل کورٹ سے یہ استدعا تھی کہ لیگل ٹیم کو روزانہ کی بنیاد پہ ملنے دیا جائے، اور فیملی کو، جیسا کہ رول مینول میں بھی ہے، جیل مینول میں بھی ہے کہ فیملی کو ایک ہفتے میں 2 دفعہ ان کی ایکسیس ہوتی ہے، تو وہ بھی قانون کے مطابق۔ ہم کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں چاہتے، ہم کوئی غیر قانونی فیسلٹیز نہیں چاہتے، جو قانون کے مطابق، جیل رولز کے مطابق وہ فیسلٹیز تو ان کو دینی چاہیے۔ علی بھائی، ابھی جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ 3 بندوں کی لسٹ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو دیں گے، اور پھر وہ 3 بندے جو ہے وہ 3 وکلا لیگل ٹیم وہ مل سکے گی۔ آپ کیا کہیں گے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ملنے نہیں دیا جا رہا؟ آپ کو کون نہیں ملنے دیا جا رہا، کون توہین کر رہا ہے بار بار عدالتی فیصلے؟ یہ کام تو جیل حکام کا ہے کہ جو عدالت حکم دیتی ہے اس پہ امپلیمنٹ کرے۔ عدالت کا بھی کام ہے کہ اپنے آرڈرز کو کمپلائنس کروائے۔ اگر عدالتوں کے احکامات کو اس طرح ہوا میں اڑائے جائیں گے تو عدالتوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ڈاکٹر ہے، اسپیشل فزیشین ہے، ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ چیک اپ کر سکیں، اور کھانے کے حوالے سے ہم نے بڑے تحفظات کیے کہ ان کی بیگم صاحبہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ہمیں ہدایت ہے کہ آپ جو ہے عدالت سے کہیں کہ انہیں فوڈ کا وہ خطرہ ہے، کیونکہ سلو فوڈ جو ہوتی ہے، وہ سلو پوائزننگ جو ہوتی ہے، وہ کھانے کے اندر زہر ایک ملا کر وہ دیا جاتا ہے، جس سے آہستہ آہستہ انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یہ بیماری جو ہے لگ سکتی ہے جب وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ تو لہٰذا پراپر کھانا ان کے گھر کا جو ہے وہ دیا جائے جو محفوظ ہو۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم کوئی بڑے کوفتے بنا کے بھیجیں گے، وہ بے شک انہوں نے آرڈر کرنا ہے کہ دال ہی دینی ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں
کہ ہم اپنے گھر سے ان کو مہیا کریں. نہیں صاحب یہ فرما دیجیے گا، یہ بھی بار بار استدعا کی گئی کہ ان کے ذاتی مالج کو ان کو ایکسیس دیا جائے، جس طرح سابقہ نواز شریف کو ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایکسیس تھی، ڈاکٹر عدنان وہ وہاں جاتے تھے، لیکن جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کے ذاتی مالج کو ایکسیس نہیں دی جا رہے، جبکہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے جو وکلا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 5 ڈاکٹر دیے ہوئے ہیں. پھر آخر میں آپ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ یہاں آن ہوت کہہ دیں کہ ہم اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. اس پہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ کچھ بھی ہو پھر جیل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری. اس پر کیا کہیں گے جو بڑا آخر میں آپ لوگوں نے بڑا سنگین معاملہ اٹھایا؟ جی ہم نے کہا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ایفیڈیوٹ دے دیں کہ ذمہ داری ان کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل سپرنٹینڈنٹ صاحب کی ذمہ داری اگر ان کو کچھ ہوتا ہے. آج انہوں نے کلیئر کہہ دیا. سر یہ فیملی کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کھانے میں ساری دنیا کہہ رہی ہے دے تو سکتے ہیں نا جی. اب جب انہوں نے اتنے بوگس مقدمے بنا کر اور ایک ایسے کیس میں اجلت سے جس طرح سے فیصلہ دیا گیا پورا پراپر پلان کر کے، تو پھر وہ کیا چیز بچتی ہے؟ کوئی چیز بچتی نہیں ہے. نعیم صاحب سپریم کورٹ سے کب تک اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور کب تک آپ کو ریلیف کورٹ میں کیا ہوا ہے، آج فیصلہ آئے گا انشاءاللہ اس کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ اٹھ جائے گا؟ نہیں، توشہ خانہ والا کیس تو ہم نے چیلنج جو کیا ہے وہ تو انشاءاللہ 2-3 دن میں جو چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ فکس ہو جائے گا، اور وہ جو سزا ہے ان کی سسپینڈ ہو جائے گی. اور سر یہ نیلی وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی؟ جی بالکل ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب اپیل کے اوپر سماعت ہوگی اور اپیل کے اوپر فیصلہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ساری چیزیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی.